أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج سورۃ العبسہ شروع ہونی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے الحمدللہ فائدے کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ کورس یہاں تک آ گیا ہے، اور اب بس نازعات اور نبا یہ 2 سورہ ہی باقی رہتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد 30 پارہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا خوب آپ سبھی کو فائدہ دے، اور اس سے جو ایک آپ لوگوں کو لگن ملی ہے کہ آپ کو پورا قرآن کرنا ہے، کیونکہ مقصد پتہ چلے ہیں ہمیں دنیا میں آنے کے، قرآن کے دنیا میں آنے کے، اور اگر کسی کو کوئی ہدایت چاہیے تو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جیتے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں سکھا دی. ورنہ قرآن ان باتوں سے بھی بھرا ہوا ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے گا تب افسوس کرے گا، اور پھر یہ افسوس کرنا اس سے کام نہیں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہ وہاں جا کے کوئی افسوس اور کوئی بھی کمی باقی رہ جائے. جو کمیاں ہیں جس طرح سے چل رہا ہے وہ دنیا تک ہی ہم سبھی کی ہوں، بس اس کے بعد پھر خیر خیر ہی ہو. قبر سے لے کے ہر جگہ ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے سبھی جاننے والوں کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں. آمین یا رب. جی رشدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو استاذہ یہ پوچھنا تھا، تو انشاءاللہ جب ہمارا کمپلیٹ ہوئے گا 30 پارہ، تو آپ ہم کو تھوڑا پلیز ٹائم دیں گے ریوائز کرنے، کیونکہ ہم سورہ واقعہ بھی کر رہے اس وجہ سے. اور سورہ واقعہ حالانکہ مجھے پتا ہے آپ بھی ہم سے زیادہ آپ لوگ محنت کرتے، ون اٹس اے ریکویسٹ استاذہ پلیز. اور دوسری بات یہ بھی بولنا تھا، بہت بہت جزاک اللہ خیر استاذہ. جب بھی میں سورہ واقعہ بھی پڑھ رہی ہوں نا استاذہ، اس کا جو فیلنگ الگ ہی آ رہی ہے مجھے. آپ ہم پہ کہتے ہیں نا لرن کرو ورڈ ٹو ورڈ، ہم اپنا اندر ہی اندر تھوڑا میں پتہ نہیں کرپ بھی کرتے کہ ہم کو لرن کرانے لگا رہے ہیں. استاذہ صحیح میں آج میں جب کبھی بھی میں سورہ پڑھتی ہوں، ابھی جب میننگ جو آپ نے ہم سے کرائے تھے، مجھے ایک ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. اینڈ اس کی فیلنگ اور انڈرسٹینڈنگ سے استاذہ وہ الگ ہی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرن. آپ جو ہمارے سبھی اسٹوڈنٹس کے پیچھے اتنا محنت کرتے، جو ہم آپ کو پش کرتے رہتے، نہیں آپ لوگ لرن کیجیے میننگ لرن کیجیے، اس سے جزاک اللہ خیر استاذہ بہت ہیلپ ہوا ہے. اینڈ ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ ہم کو تھوڑا پلیز ٹائم دیجیے استاذہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارا 30 پارہ، بیکاز اچھے سے ہم کو اسٹڈی کرنا ہے. بھلے میں ریپیٹ کروں، اسٹڈی اچھے سے کرنا ہے تو ریپیٹ میں اور اچھا ہوتا جائے گا استاذہ. پلیز جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ابھی تو ہمیں خود نہیں معلوم کہ کبھی یہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آگے کا کچھ نہیں بتا سکتے انشاءاللہ. لیکن ہر ایک بار کوشش رہتی ہے کلاش نہیں ہو، کیونکہ سبھی ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ 2 کورسز تجوید کے بھی، اور ایک کورس تجوید کا اس طرح سے بھی کرنے والے لوگ ہیں، جو تفسیر سبھی میں چل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز تو ابھی اس کا واقعہ کا تو معلوم ہے کہ 2 منتھ کا ہی کورس تھا. ان کا ابھی 2 سورہ بڑی سورہ ہیں وہ باقی ہیں، اور انشاءاللہ 1 منتھ میں کمپلیٹ ہو جائے گی. شاید نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہو بھی جائے گی تب بھی آپ کو پورا پارا دینا ہے، تو اس کے ریویژنس ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. آپ دعائیں کریے. آپ نے اللہ پہ ہی توکل کر کے کورس جوائن کیے تھے، بس انہیں کے ساتھ دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. جزاک اللہ صحیح کہہ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. اوکے. سورۃ العبسہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. آیت نمبر 23 تک آج کی تلاوت لی ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے آج. چلیں ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیجیے آپ لوگ اپنے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا. عبسا کے معنی ہے ماتھے پر شکن آنا، جسے ڈالنا، جیسے کہ تیوریاں چڑھانا کہا جاتا ہے، بھویں سکوڑنا کہا جاتا ہے، ماتھے پر شکن آنا بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں سے جو سا بھی آپ ورڈ سمجھتے ہیں، کوئی بری چیز ہونا یا کوئی ایسی چیز ہو کہ یا غصے میں آنا یا اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو جو آئی بروز اس کو کرا جاتا ہے، چینج فیس پہ جو آتا ہے وہ. ٹھیک ہے. عبسا و مانے اور، تولا مانے ہوتا ہے منہ پھیرنا، پیٹ پھیرنا. تو پھیر لینا یا پھر جانا والی بات اس میں یہاں پر لکھی ہوئی، وہی آپ لوگ لکھیں. یعنی کہ دو الگ الگ کام لکھے ہوئے ہیں کہ ایک تو تیوریاں چڑھائیں اور منہ پھیر لیا یا پیٹ پھیر لیا. پورا صرف جیسے لکھا ہے کہ پھر گئے اتنا بھی کافی ہے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس حساب سے ہے یہ ایڈ کیا ہوا. اس میں اس کی جو میننگ لکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹرا بڑھا کر کے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگ ٹرانسلیشن میں اس کو شارٹ کرنا چاہیں تو اردو والی شارٹ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا ابھی تفسیر شیئر کریں گے اس میں بھی شارٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا ایکسٹرا ایڈ کیا ہوا ہے، تیوریاں چڑھائیں اور منہ موڑ لیا. اتنا آپ لکھ سکتی ہیں. ان مانے ہوتا ہے کہ جا مانے آنا اور ہو مانے ان کے پاس. جا اہو مانے آیا ان کے پاس. الاعمى، اعمى کے معنی ہوتا ہے بلائنڈ، جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا. اذان شروع ہوئی ہے. تیوریاں چڑھائیں اور ماتھے پر شکن لائے اور منہ پھیر لیا کہ آئے ان کے پاس احما، یعنی کہ ایک اندھا، نابینا، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے. اس وجہ سے کہ آئے ان کے پاس ایک اندھا نابینا. وما اور کیا، یدری کا، جو ابھی تک ہم لوگ ادرا کا پڑھتے تھے سیم ہی ہے
वर्ब चेंज किया हुआ है युद्री का, कि आपको खबर होती थी या आपको पता चल पाता था या पता चल रहा था, इस तरह का सेंटेंस जो चेंज हुआ है। आपको कैसे पता चलता, वमा युद्री का, और आपको क्या खबर होती। लअल्ला जो है वो, शायद या काश, इसकी मीनिंग में आता है लअल्ला। अगर आपको लिखना हो कि काश काश आज धूप ना होती, इस तरह का सेंटेंस में आपको फिर लअल्ला, उर्दू के नॉर्मल सेंटेंस में भी लअल्ला यूज कराया जाता है। तो हु जो है इसमें हाँ अलग से लगा हुआ है। बाकी लअल्ला के माने लिखिए शायद, काश में भी यूज किया जाता है, यहाँ पर शायद ये वमा युद्री का, और क्या आपको खबर होती कि शायद वो यज़्ज़क्का, पाकी से है, तज़किया से है, जो कि ज़कात में भी आता है। और क्या खबर, और क्या खबर होती कि, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि शायद वो को भी इन्होंने डिटेल से लिखा है, तज़किया हासिल कर लेता, पाक हो जाता। तो आप सिर्फ इतना लिख सकती हैं कि आपको क्या खबर कि शायद वो पाक हो जाता, या संवर जाता भी लिखा हुआ है उर्दू में। औ माने या, यज़्ज़करू, जिक्र है इसमें वर्ड, नसीहत हासिल कर लेता, या वो नसीहत हासिल करता, फतनफ़अ, तनफ़अ में फा को अलग कीजिए, ता भी इसकी वजह से लिखा हुआ है, वर्ब है जो यनफ़अु तनफ़अु, और रूट वर्ड क्या दिख रहा है, नफ़अ, नून फ़ाइल नफ़अ, हु माने उसको, तो तनफ़अ यहाँ पे तुम से नहीं है, मुअन्नस के लिए भी ता आता है, तो फायदा पहुंचाते उन्हें। क्या चीज फायदा पहुंचाती उन्हें, पहुंचाती है ये, ठीक है। अज़िक्रा, अज़िक्रा जो है वो मुअन्नस होता है, क्योंकि उसमें जो ता मरबूता भी आप लोग ने सीखा है, या भी एंड जिस पर होता है वो भी मुअन्नस होता है, जिस जिस जो ये खड़ा जबर हमारे पास लिखा होता है इसके साथ साथ, या अलिफ मकसूरा जिसे कहा जाता है, या ये वाला या जो इसमें लिखा हुआ अज़िक्रा में, ये भी ऑलमोस्ट निशानी है कि मुअन्नस होता है। आप देख रही हैं कि वो जिक्र उसको फायदा देती, देती लिखा हुआ है इसलिए तनफ़अु लिखा हुआ है, ठीक है। फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो उसे नफा देता नसीहत। जुमला पूरा क्या बनेगा, या नसीहत सुनता है, जैसे इंग्लिश में लिखा है, या वो नसीहत हासिल कर लेता तो फायदा पहुंचाती उसे ये नसीहत, या नसीहत सुनता और उसे नसीहत फायदा पहुंचाती, या वो नसीहत हासिल करता फिर वो नसीहत उसे फायदा पहुंचाती, इस तरह से भी लिखा हुआ है। वर्ड में से आप बना के देखेंगे अगर।
अम्मा माने वो जो होता है, यहाँ पे ने लिखा रहा वो, तो इसी तरह से जब अम्मा का सेंटेंस शुरू होता है तो यही बात ही चल रही होती है कि अब रहा वो शख्स, यानी पहली बात हो के अब इस तरह से दूसरी बात होना शुरू होती है, तो वहां पर ही अम्मा आ रहा होता है, तो उसको वो जो लिखा हुआ था हम लोगों ने यहाँ पे इन्होंने रहा वो भी लिखा हुआ है, तो आप जो आपने पहले याद कर लिया वही रखिए। मन माने जो, इस्तगना, इस्तगना में रूट वर्ड क्या था, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है गनी, मा अगना अनहु मालुहु, फिर और भी जहां पर ये गनी आ चुका है, गनी के माने भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं कि किस तरह से यूज होते हैं। इस्तगना माने जिसे किसी दूसरे की जरूरत ना हो, किसी भी तौर पर, माल से हो या कहीं पर, इसीलिए भी मालदार को गनी कहा जाता है क्योंकि उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता, जरूरत उसकी अपने पास ही रहती है, पूरी हो जाती है वगैरह। फायदा जो होता है उसको भी गनी, ये इस्तगना यानी यही वर्ड के साथ ही कहा गया है, क्योंकि माल जो जिसके पास जितना फायदा होता है वो अपने ऊपर ही डिपेंड होता है, दूसरों के पास नहीं जाता। तो अब दूसरे की बात चल रही है, पहला तो नाबीना था, अब कौन है जो इस्तगना है, यानी बेनियाज हो गया है, बेपरवाह है। बेपरवाह भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं, बेनियाज लिखा हुआ होती है इस वर्ड की मीनिंग, लेकिन जुमले के हिसाब से बेपरवाह। जुमला भी देखें यही बना हुआ है, रहा वो शख्स जो बेपरवाही करता हो, बेनियाज हो गया। अगर आपको ये जुमला भी समझ में आ रहा है तो लिख सकती हैं, वरना बेपरवाही करता है। फा माने तो, अंता माने तुम, मेल के लिए अंता और फीमेल के लिए अंती। तो तुम, लहू, उसकी तरफ आ रहा है, जबकि उसके लिए है, जुमले में हमारे तरफ बनेगा इसलिए यहाँ तरफ लिख दिया उन्होंने। उसके लिए तसद्दा, सौद दाल और या के क्या माने हैं कि किसी की तरफ तवज्जो देना, तो आप उसको तवज्जो करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अंत लहू तसद्दा, जो बेपरवाही कर रहा हो, जो उसकी तरफ आप तवज्जो, पूरी तवज्जो करते हैं। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो करते हैं कुरैश के उस सरदार की तरफ। ये डिटेल ना लिखें, उसकी तरफ ही लिखें, क्योंकि डिटेल इंशाल्लाह तफसीर में आप लोग लिख लीजिएगा। और नहीं, अलैका, अला माने पर, का माने तुम्हारे, तुम पर या आप पर, वमा अलैका, और आप पर नहीं, अल्लाह, सिवाय ये कि नहीं लिखा हुआ इन्होंने जी। ये अल्लाह क्या है, अन और ला को मिला करके, कि नहीं को मिला करके ये वर्ड बना हुआ होता है। ये असल में दो वर्ड हैं जो कि मिला करके लिख दिए जाते हैं कुरान में। इस तरह के जो हुर्फ हैं वो कई जगह अरबी में ही यही तरीका है कि ये मिला के लिख दिए जाते हैं। तो ये है अन, ला, ठीक है। अन माने होता है कि, ला माने नहीं। वमा अलैका अन ला यज़्ज़क्का, और आपके ऊपर इसका कोई वो नहीं था कि वो नहीं यज़्ज़क्का, पाक होता, नहीं होता। नसीहत देना ही काम है ना, तो नबी वसल्लम के ऊपर ऐसा ये नहीं था कि वो, कौन पाक हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, या वो नसीहत लेगा, अंधा है नहीं समझेगा क्या होगा वगैरह। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का,
اس کی آیت جو یہ لکھی ہوئی کہ جبکہ حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تم پر کوئی الزام نہیں اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام یا ذمہ داری کہ وہ اس کو سدھارے. یہ بھی لکھ سکتی ہیں. وَأَمَّا اور جو من جو جا آکا جا مانے آیا کا مانے تمہارے پاس جا آکا آیا تمہارے پاس استغنا نہیں یسعا ہے. یسعا میں کیا ورڈ ہے؟ سعی. سعی مانے ہوتا ہے کوشش کرنا. سعیکم لشتا پڑھ چکے ہم لوگ. تو سعی مانے ہوتا ہے کوشش. اور جو آیا تمہارے پاس کوشش کرتا ہوا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى اور جو آیا تمہارے پاس کوشش کرتا ہوا. وَهُوَ يَخْشَى اور وہ یخشا وہ ڈرتا ہے. خشیت اردو کا ورڈ. اور وہ ڈرتا ہے. وہ یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ تو تم عَنْهُ اس سے تلہا تلہا مانے ہے بے رخی کرنا. تو اس سے بے رخی برتتے ہو. تو اس سے بے رخی برت رہے ہیں آپ. کلا ہرگز نہیں. انہا بے شک یہ تذکرہ ہاں مؤنث کی طرف اشارہ ہے. تو ذکر کی بات چل رہی تھی اس کی طرف اشارہ ہوگا. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. قرآن کے ناموں میں سے ذکر جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. انشاءاللہ تفسیر میں بھی دیکھیں گے ذکر کیا ہے. انہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ مؤنث کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک یہ تذکرہ ہے نصیحت ہے. جی یہاں ہی لکھا ہوا ہے. قرآن انہوں نے لکھ دیا ہے. یہ ٹھیک نہیں. کلا مانے ہرگز نہیں. یا پھر نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہرگز کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں. چینج کر کے اسے سینٹینس میں میچنگ کے حساب سے اردو میں یہ لکھا ہوا ہے. جبکہ اردو میں جو عربی میں ہے کلا کیا نکلتا ہے؟ جو پیچھے جس طرح کا انسان نے کرا ہے سوچا ہے جو بھی وہ ویسا نہیں ہے. قرآن تو نصیحت ہے. جی شادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میم قرآن کے لیے مؤنث یا مذکر کیا یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ سورۃ القدر میں تو ہو آیا تھا. جی ہاں قرآن خود قرآن لکھا ہو. یہاں پہ قرآن کو ذکر کہا گیا الذکر یعنی نصیحت کہا گیا ہے. نصیحت لی جاتی ہے مؤنث ہوتا ہے. تو قرآن کے لیے ہی کہا گیا ہے. قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے یعنی نصیحت. الذکر خود جو ورڈ ہے وہ ذکر مانے نصیحت ہوتا ہے. نصیحت خود مؤنث ہے. تو یہاں پر اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ نصیحتیں تو پاک کرنے والی ہیں یا یہ پاک کرنے والی چیزیں تو نصیحت ہی ہیں. تو جو الذکر اوپر گزرا ہے اس کی طرف ہی ہاں مؤنث اشارہ کر رہا ہے. اور جو الذکر آیا ہے یہاں پر آیت میں وہ قرآن کے لیے آیا ہوا. تو خود لیکن اگر قرآن ورڈ لکھا ہوگا تب آپ اس کو مذکر ہی کہیں گی. اور اس طرح کوئی اس کی صفات کے ساتھ کوٹ کیا ہوا ہے تو وہ مؤنث ہے. ذکر جو ہے وہ مؤنث ہے.
یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت ہے، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فا مانے سو، من مانے جو، تو جو شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کر لے اس سے، ذکرہ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، من شاء ذکرہ جو چاہے اس سے نصیحتیں لے۔ فی میں صحف صحیفوں میں، مکرمہ اکرام یا کرم عزت والے، عزت و اکرام آپ نے سنا ہوگا، وہی مکرمہ مانے عزت والے صحیفوں میں ہے۔ قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ پورا عظمت صحیفوں میں ہے۔ یہ قرآن تو ایک عزت والے صحیفے لوح محفوظ میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کہ جو میں کے آگے انہوں نے ایڈ کیا ہے یہ بھی ایڈیشن ہے، اور جو انہوں نے وہ یہ لگائے ہوئے تھے پروناؤنس، اس کو بھی چینج کر کے یہ ڈیٹیل میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ جیسا دل چاہے یہ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ آگے کا بھی آ گیا انشاءاللہ، لیکن ابھی اتنی تفسیر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آج پھر گلا خراب ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں شیئرنگ کر لیتے ہیں ہم لوگ، ورڈ ٹو ورڈ جب تک اچھے سے میچ کرنے آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، اس نے ماتھے پر شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ چلیں، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون آیا تھا؟ کس کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وغیرہ ساری باتیں یہاں پہ تھوڑا سا شان نزول، یہ سورہ ہی کیوں نازل ہوئی؟ جب ایسا ہوا تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں سبحان اللہ قرآن میں آیا ہے، اور وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو پوری سبحان اللہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور ان کا واقعہ قرآن میں سبحان اللہ آیا ہے۔ اس سورہ کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جی عریج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب نبی کا نام سنتے ہیں تو درود بھیجتے ہیں۔ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ نام سے تو درود بھیجتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اگر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو پھر کچھ بولنا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دعا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی دعا دے دیں، ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں بولنا ہوتا۔ صحابہ کے نام کے ساتھ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ہی ہے یہ، لیکن ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سبھی کو دعا دینی ہوتی ہے نام سن کر کے، اور وعید بھی آئی ہوئی ہے کہ جو نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہے ویسا۔ تو باقی اور کہیں نہیں، آپ کی مرضی، آپ دعا دینا چاہیں صحابہ کو دے سکتے ہیں بس۔ تو ان صحابہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش یعنی کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
قبیلے کے لوگ سردار وغیرہ سارے مل کے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی، گفتگو کر رہے تھے، یعنی بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے تشریف لے آئے. ان کو نہیں دکھا، وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، پتہ نہیں چل پایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. ان کو نہیں پتہ چلا کہ اتنی بڑی میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں وغیرہ. تو وہ تشریف لے آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے. تو ان کے پاس کچھ سوال تھے جو کہ وہ ڈسکس کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پوچھنی ہے، اس کے بارے میں بتائیے، وہ بتائیے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ٹائم دیا تھا اور یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بڑی میٹنگ ہو رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کیوں زیادہ دے رہے تھے؟ کیونکہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے دین لے کے آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ مسئلہ ہی تھا. تو یہ ایک نارمل سی بات ہوئی تھی جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہمارے سبھی کے ساتھ ہوتی ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ڈانٹنے کی جیسی آیتیں نازل کی اور ان کو ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے جیسا کیا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اکیلے میں ڈانٹا ہو، قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں اور مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. 1 منٹ ہم جیسا پاز کر رہے ہیں، آپ لوگ ویٹ کریں. جی تو بڑی میٹنگ چل رہی تھی اور اس میں یہ آ کے یہ صحابی کو دکھتا نہیں تھا، ورنہ یہ خود بھی ایسا کام نہیں کرتے. انہیں نے آ کے بیچ میں کچھ اپنے مسئلے مسائل دین کی باتیں پوچھنا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں نہیں کہہ دی ان کو یا آپ کو پوچھ لینا چاہیے، یعنی کوئی جملہ ایسا نہیں بولا، صرف چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری کی نشانیاں آ گئیں کہ ارے ان کو بھی ابھی آنا تھا، یہ بھی بات کرنے لگے مجھ سے. اس طرح کا تھوڑا سا چہرے پر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق پتہ چل گیا کہ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سے سی برتی، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرا اور اس طرح سے تھوڑا سا ڈیل کیا کہ جیسے ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، یہ کام کرا جو کہ ہے عباسہ، چہرے پہ شکن لائے اور متولا، منہ پھیر لیا. مطلب ان کو ایسا لگا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بات کا بھی جواب نہیں دیں گے تو تھوڑا سا ٹرن ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ بات کرنا شروع کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ابھی بزی ہیں یا دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں وغیرہ کچھ بھی. یہ کام اس طرح سے ہوا کہ یہ چیز اتنی ہو گئی. چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا. تنبیہ یعنی کہ ان کو ڈانٹ دی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو وارننگ دی گئی. تنبیہ کو وارننگ کہا جاتا ہے. اس کے طور پر اسے جامع ترمذی کی حدیث ہے 1 جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوتا ہے، یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو اتنا قصہ سب ہوا تھا. اس شان نزول اس کا الگ سے لکھنا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، نازل ہونے کی وجہ معلوم ہونی چاہیے. الحمدللہ سٹوری ٹائپ ہے، آپ نے سن لیا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر کوشچن وغیرہ اس کا نہیں ہے تو حصول علم میں لکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اوکے، تو اتنا سب ہوا تھا. جب کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو مکہ کے قریش وغیرہ جو بڑے سردار بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ اگر دین لے کے آ جاتے ہیں تو ان کے انڈر میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سب لوگ اسلام لے قبول کر لے سکتے تھے. اس وجہ سے ان کی توجہ پوری جو تھی وہ ادھر تھی. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ زیادہ پاک ہونے والے تھے یا وہ پاک ہوتا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ.
تو کس طرح سے ڈیل ہونی ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ کیسے چل رہے ہوتے ہیں اپنی پوری مرضی. میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے کر دیں، ان کو ایسے کر دیں، یا پھر ابھی کیوں انہوں نے سوال کر لیا ابھی وغیرہ، یا پھر جیسے جو ایک بات ہوتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والی ہی زیادہ تر یہاں پہ آپ بات دیکھیں گی. تو بہت بڑی سیکھ ہے. موسٹلی رولز پہلے سے دے دیے جاتے ہیں کہ کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، اور ایسے ہی چلاتے ہیں. یا پھر کیونکہ ایک سوال ایکسٹرا ایسے ٹائم پہ ہونا کہ کوئی جو بات چل رہی ہو وہ ٹوٹ جائے، اس کی بھی بہت سی جگہ پہ مناہی آئی ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا جملہ جو ٹیچر کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا تھا اور وہ آپ تک پہنچنے والا تھا، لیکن ایکسٹرا سوال یا بیچ میں سوال آ جانے کی وجہ سے ٹیچر کی بات آدھی کٹ ہو گئی اور پھر وہ جو بات تھی اس سے سبھی محروم رہ گئے. یہ والی بات کے لیے بھی پھر بہت زیادہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو پڑھنے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے سبھی ادب سکھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اس طرح کی ان کو ڈانٹ دیا ہو، ان کو بھگا دیا ہو نعوذ باللہ، یا اور بھی کوئی بڑی جو کہ ہم لوگ آج کل کر سکتے ہیں، کر لے جاتے ہیں کہ بس اگر دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ ذرا سا پیسوں کا فرق تو پرانی باسی مٹھائی، باسی بسکٹ یا جو بھی رکھے ہوں، کوئی غریب ایسے آئے ہوں، چلو وہ مانگنے والی بھی نہ ہو، مانگنے والی آتی ہے تو اس کا حشر ہم لوگ کیا بنا دیتے ہیں. یہ ہم سبھی کو خود اللہ نہ کرے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے کبھی. تو کچھ بھی دے دینا یا کیسے بھی بٹھا دینا، کہیں پر بھی رکھ دینا. لیکن اگر کوئی تھوڑی بھی حیثیت والا ہے، آج کل حیثیت والا کون ہوتا ہے؟ پیسوں والا. بس چاہے علم والا ہو نہیں ہو، ایج میں بڑا ہو، رشتہ داری اس کی کیا لگتی ہو، کوئی چیز آج کل معنی فرق نہیں رکھتی. یہ چیز بہت ہی ضروری ہے ہم اور ہمارے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب اچھے سے سکھائے. اور بچوں کو ہم وہی سکھا سکتے ہیں جو بچے ہمارے ہمیں کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ چیز آتی ہے کہ ایسے شخص کو کوشش کر کے بہترین ریسٹورینٹ کا اور بہترین جگہ کے مہنگی والی مٹھائی، مہنگے والے بسکٹ لا کے کھلایا جائے، جو کہ ہم کسی امیر کے آنے پہ لگاتے ہیں کہ بھائی وہ آ رہے ہیں وہ وہاں سے منگوائیں، یہ کریں وہ کریں. وہ کیا جو امیر آ رہا ہے وہ خود نہیں کھاتا ہے وہاں کا. تو اچھی بات ہے اگر آپ دونوں طرف کر سکتی ہوں، لیکن پریورٹی تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو کوئی غریب آپ کے پاس آیا ہو، آپ اس کو ایسی جگہ سے منگا کے کھلائیں جب آپ کی حیثیت ہے کہ آپ اسے کھلا سکتی ہیں. اچھی جگہ کا آپ خود کھاتی ہیں، اپنے مہمانوں کو کھلاتی ہیں. لیکن رویہ ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ہم بس اپنی بنائی ہوئی حیثیت کے حساب سے، جبکہ یہاں آپ قصہ دیکھ رہی ہیں کوئی بھی ایسی الگ سی بات نہیں ہوئی ہے. اگر یہ ہمارے گھروں میں اگر ابھی گزرتی ہے بات تو ہم لوگ بھی یہی کہتے کہ صحیح تو کہا استاذہ نے، تو صحیح تو کرا، لیکن وہ ایسے تو ایسا ہونا ہو گیا تھا تو ایسے ہی تو کرتی، وہ یہی تو کہتے وہ یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ آگے کتنی آیتیں گزری، 13 آیت تک یہی چلا آ رہا تھا. آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ. ایک آیت میں بات ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بہترین عزت کے ساتھ ملنے والا ہم سبھی کو بنائے. آپ عزت دیں گی تو دیکھیں آپ کو عزت بھی ملے گی. تو فی الحال بدلہ لینے کے لحاظ سے اللہ نہ کرے کہ ہماری بھی نیتیں نہیں ہوتی ہیں اور آپ کی بھی نہ ہو، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی، اس کی بھلائیاں ضائع نہیں ہونے دیتے. خود بخود آپ کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل کے رہیں گے. ہو سکتا ہے دنیا میں لوگ پھر بھی سنائیں تو ہم بدلہ لینے آئے ہی نہیں تھے کہ ہم اچھے سے کریں گے تو اسٹوڈنٹ اچھے ہو جائیں گے وغیرہ. یہ اللہ کا حکم تھا جو بھی کر رہے ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دنیا اور آخرت میں جو جو چیزیں دیتے ہیں وہ ساری کی ساری سراخوں پر الحمدللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ مل کے رہتی ہیں. منہ پھیرا اور چہرے پہ شکن لے کے آئے. ابن مکتوم کی آمد سے نبی کریم صلی اللہ آمد مانے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، ناگواری یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا، اس کے جو اثر ظاہر ہوئے اسے عباسہ یعنی عباسہ سے اور بے توجہی
کو وتولّا سے تعبیر کیا گیا ہے. عبسا یعنی بھوं میں سکوڑنا یا چہرے پہ شکن لانا، اس سے یہ بتایا گیا ہے. اور بے توجہی جو انہوں نے کی، توجہی ہوتا ہے شاید، تو وہ اس سے وتولّا کہا گیا. تولا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، پیٹ پھیرنا وغیرہ. پھر ان جاءہ الاعمی، کہ ابھی اس وقت یہ کیوں آئے نابینا. ایک تو دیکھیں نابینا ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پھر سے آئی ہوئی ہے کہ کیا یہ نابینا تھے، کوئی ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا دین پھیلائیں گے، یہ کیا کر پائیں گے، یا ان کو میں کیوں بتاؤں وغیرہ. کوئی بھی بات اس طرح کی ہے تو ہمیں اپنی طرف سے چوز نہیں کرنا ہے یہ اسٹوڈنٹ تو اچھا ہے اور یہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ تو اچھی اردو بھی جانتا ہے، اسی کو پڑھانا چاہیے، یا پھر یہ تو اچھی انگلش بھی جانتا ہے، اس کو ہی مجھے چوز کرنا چاہیے تاکہ یہ آگے. ہاں حکمتیں ضرور ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لگن. اسٹوڈنٹ کی لگن آپ دیکھیں گے کہ اس کو جو چاہ رہا ہے، تو پھر آپ کو جس طرح سے، تبھی میرے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں تو آپ 10 بار سوال کر سکتی ہیں کہ مجھے، لیکن کبھی کبھی لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں جو کہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تو بتانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، سکھانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں. آپ جتنی بار پوچھیں گے یہ اصل میں کیوں، کیونکہ ایکسٹرا سوال جو کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو اس کی مناہی شریعت میں خود ہی ہے. زیادہ سوال کرنے سے، ایکسٹرا سوال یا ریپیٹ ہونے سے، یا آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ٹائم ایک لیمیٹڈ ہے، 1 ہی گھنٹہ بیٹھنا ہے، اور پھر اس میں ایک پوچھ چکا ہے تو میں الحمدللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک پوچھ چکا ہے دوسرے نے سن لیا تو وہ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے فضل کرم سے سب بہت اچھے سے کلاس میں چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوال اگر اینڈ میں ہو تو وہ بہتری ہے، اچھی بات ہوتی ہے کلاس کے لحاظ سے. تو ہم لوگ بھی جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے دے دیں، خود ہی سے ایک چوز کرنا کہ اس کی ایبلٹی مجھے یہ دکھ رہی ہے. جب کوئی آپ سے سیکھنے کی خواہش ظاہر کرے تو آپ کوشش کر کے اس کو سکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ خود پڑھ رہی تھیں، اب کوئی آپ سے پڑوسی آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ پڑھا دیں، تو اب آپ کے اوپر کمپلسری ہو گیا کیونکہ قرآن میں اس طرح سے گزر چکا ہے، میرے پاس ٹائم ہو نہیں ہو، میری خود کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جا رہی ہے، اب میرے اوپر فرض ہو گیا کہ میں اسے پڑھاؤں. یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ سے خود ہوتا ہے جتنا کیونکہ بیلنس ہے، شریعت، اسلام، دین سب کچھ کیا ہے، پورا ٹوٹل بیلنس ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اب آپ پورا کہ پورا اپنے کلاسز چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ چلیں بھئی یہ مجھ سے سیکھنا ہے، پہلے میں اسے سکھا دوں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بیلنس لے کے چلنا ہے. وہ نابینا آپ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتے، جس سے اس کا اخلاق و کردار یعنی کہ ان کا کریکٹر جو تھا وہ اور سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی. باطن معنی بھی باہر ہوتا ہے، اور آپ کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا. تو یہ ساری باتیں یہاں پر بھی آئی ہوئی ہیں. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ نصیحت حاصل کرتا یا پاک ہو جاتا. تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی خود ہی سے ہم لوگ جو جج کرنے لگتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہیں یہ پتہ نہیں کیسے کرا پائیں گی، یہ نہیں کرا پائیں گی، یا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ تو شروع میں ہی توجہ نہیں دے رہا ہے، یہ کہاں چل پائے گا وغیرہ. تو ہم لوگ ایسا نہیں فکر کرنا چاہیے کہ اس کی ڈیمانڈ کو یا اس کی جو کہا جا رہا ہے ان سے اس چیزوں کو کم کیا جائے کیونکہ وما یدریکا، یہ سارا علم کس کے پاس ہے. ہم جہاں ذرا بھی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، اور ہر فیلڈ میں، یہ فیلڈ تو آج تک ہم لوگوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی نا. دیکھیں آپ قرآن سے کیا کیا سیکھنے سبحان اللہ مل رہا ہے کہ جو بھی خواہش کر کے سیکھنے پڑھنے آپ کے پاس آئے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے بالکل غافل ہوتا ہے. یہ اس سے الگ ہی بات ہے کہ آپ اس کے پاس لے جا کے پہلے اپنی بات ڈالیں
کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے آن لائن کلاسز ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے وہ سیکھ سکتی ہے. تو شروعات میں آپ نے ہی اس کے پاس ڈالا، تو یہ ایک دعوت والی بات ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو بتائیں، سکھائیں، اور پھر اس کا انٹرسٹ لے کے آئیں اور ان کو کلاسز میں جوائن کرائیں، اور پھر انشاءاللہ یہ اس کے بہت ہی بڑے بڑے اجر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو اس کا فائدہ لینے والا سبھی کچھ بنائے. اور جو اس طرح کی یہ چھوٹی غلطیاں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ روز ہی اللہ نہ کرے ہو جایا کرتی ہیں. اللہ سے خوب معافی ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سکھائیں کہ کس طرح سے اگر کوئی سکھانے کے لیے لیول پر ہے تو اس کی خود کی کیا ایٹیٹیوڈ طریقے ہونے چاہیے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیسا طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کو صاف رکھ کے، اور یہ بات اللہ پہ ڈال کے رکھنی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس میں سے کون کس لیول پہ جائے گا. تو ہر ایک کو برابر دینے جیسا انشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی کہ ہر ایک کو برابر لے کے چلنا ہی ہوتا ہے، اور سبھی برابر ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی کی خواہش الگ سے ہوتی ہے کہ بھئی مجھے ایکسٹرا بتا دیں، تو ان کے لیے بھی ڈورس سبھی ٹیچرز نے کھول کے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی بھی پرسنلی میسج کیجئے، پرسنلی کلاسز بھی لگوا لیجئے، پرسنلی جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں آپ سبھی کو اجازت ہے. آیت نمبر 5 کی یا پھر وہ او یذکر فتنفعہ الذکرہ، وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو وہ نصیحت فائدہ دیتی، پاک ہو جاتا، اس کا کریکٹر اخلاق اچھا ہو جاتا، یا وہ اور کوئی اچھی ذکر کی باتیں سنتا تو وہ ذکر جو ہے وہ اس کو فائدہ دیتا. اما من استغنا، بلکہ جو شخص یہاں تک 4 آیتوں تک کن کا چل رہا ہے، ام مکتوم کا ہی چل رہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور آپ کے پاس ایک اعمہ آئے تھے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاک ہو جاتا یا ذکر حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے ذکر سنتا تو نصیحت حاصل ہو جاتی وغیرہ. یہاں تک اتنا 4 آیت تک. اس کے بعد ہے اما من استغنا، بلکہ لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے ایمان سے اور اس علم سے جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اس کو کس چیز کی پرواہ نہیں تھی؟ ایمان کی پرواہ نہیں تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا اس کی بھی پرواہ نہیں تھی. یہ بس آئے تھے میٹنگ کرنے، ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ میٹنگ ہو کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں وغیرہ، اس طرح کی بھی میٹنگز ہویا کرتی تھی نا. تو یہ لوگ جو آئے تھے یہ بے پرواہ لوگ تھے. کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے دوستی ہو جائے، اس کو ہم بتا دیں، اس سے سیکھ لیں یا اس کو سکھا دیں وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. علماء کا قول ہے اسی بات پر کہ جو سیکھنا نہیں چاہ رہا ہو، آپ نے کوششیں کی بہت زیادہ، اس کو لے کے آئے، بتایا، آخر تک کوشش کرتے رہنا، لیکن اس کے پیچھے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، اداس ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ اب میں کیسے اس کو بتا دوں جو یہ عمل شروع کر دے، میں کیسے سکھا دوں، کیونکہ کیا فکر ہوتی تھی ان کو کہ اس کو دوزخ سے، آگ سے بچ جائیے. پوری امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھا ہوا تھا اس سے ان کا کیا کوشش ہوتی تھی کہ سب کے سب پوری امت جو ہے وہ ایمان لے آئیں، سب سدھر جائیں، سب بدل جائیں. اسی پر وہ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے، جس کے لیے کئی بار قرآن میں ان کو یہ دی گئی تسلی دی گئی ہے نا. تو جو اس طرح سے ہو کہ اس کو علماء کا قول ہے کہ جیسے جانور کے گلے میں سونے کا ہار پہنا دیا جائے، تو اگر جانور کے گلے میں سونے کا ہار پہنا دیا جائے گا تو کیا وہ اس کی قدر کرنے لگے گا یا اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگے گا، یا یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. رسی بھی گلے میں ڈال دیں، آپ لے کے چلیں، سونے کا بھی کچھ ڈال کے آپ گلے میں اس کو لے کے چلیں، اس جانور کو کچھ فرق پڑے گا کیا؟ تو سیم اسی طرح کے ہے یہ وہ بات کری ہوئی ہے کہ جن کو قدر نہیں ہے
ان کے اوپر آپ اپنے ٹائم اور یہ ساری چیزیں ویسٹ کر کے وہی بات بنے گی کہ تو اب ہمیں خود سے چوز نہیں کرنا ہے کہ یہ ایسی دکھ رہی ہے تو میں ایسے نہ دوں، کیونکہ وہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ سدھرتی سورتی۔ ہاں ہمیں سکھاتے رہنا ہے کہ اس طرح سے کلاس ہے، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ پوچھ رہی ہو تب بھی ہمیں بتانا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور یا پھر وہ کچھ بھی جو باتیں جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا شروع میں ہم لوگ بھی سب پریشان ہوتے تھے کہ کوئی کس طرح سے، اب دیکھیں آپ اسموتھ ایک کلاس چل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، فاسٹ بھی ہو گئے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کب لکھنا ہے، کب سننا ہے وغیرہ، کیا کیا باتیں لکھ لینی ہے، کیا نصیحتیں جو اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب میں کتاب کی ہی طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کوئی آپ کو بات سمجھائے اس میں وہ اپنی زندگی میں ہونے والی باتوں کو جب لے کے آتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر، تب الحمدللہ قرآن قیامت تک کے لیے سبھی کے لیے ہے۔ تو جو جس طرح کا ہے انشاءاللہ یہاں سے نصیحتیں ہمیں ملتی رہیں گی، تو انشاءاللہ پھر وہی بات آئی کہ ہر بات کو اللہ پہ ڈال دینا ہے کہ یا رب ایسے ایسے چل رہا ہے، مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے میں کس طرح ڈیل کروں، میں کیا بات کر لوں وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو آسانی جس سے اللہ ناراض نہ ہوئے اس طریقے پر ہم لوگوں کو لے کر آئے۔ تو بے پرواہی کرتے تھے وہ لوگ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، جو وہ علم لے کر آئے تھے وہ اس سے ان کو فکر نہیں تھی۔ یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت و غنی ہے، اوکے، دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے پرواہ یا پھر بہت زیادہ مالدار سبھی کچھ ہیں، اس میں بھی غنی ایسے ہی آئے گا کہ ان کو ضرورتیں ہی نہیں ہیں، ایسے پیش آتے ہیں کہ جیسے ان کو ضرورتیں نہیں ہیں، یہی آئے گا کہ وہ اور رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، فأنت له تصدى، تو آپ اس کی فکر میں ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معیدین عرضا سے بنا ہوا ہے، یعنی منہ پھیرنے والے، مخلصین خالص ہے، مخلصین جو اللہ کی راہ میں خالص ہوں ان کو چھوڑ کر معرضین یعنی کہ خود سے پریشان نہ ہوئے، منہ موڑنے والوں کی طرف توجہ منظول رکھنا صحیح بات نہیں، یہ ہٹا دیں، نہیں مبذول رکھنا، اچھا توجہ رکھنا، یہ مبذول بیچ میں سے ہٹا ہی دیں کہ ان کی طرف توجہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو جو کوئی خالص ہو، الحمدللہ ہم سبھی کو خود سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کون خالص ہے کون نہیں ہے، لیکن لٹرلی جو سامنے سے آپ کو اس طرح سے کہہ رہے ہوں کہ کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی وغیرہ، تو اس کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو آپ کے پاس خود میسج کر کے کہ کچھ ہو تو بتانا، یہ وہ، لیکن وہ میری اتنی سگی دوست نہیں لگتی تو میں اس کو کیوں پوچھوں، اس کو کیوں بتاؤں، یہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں کرنی ہیں۔ اور خالص نیت سے جو آئے تو آپ وہ میری دوست ہے، میں اس کی بہت مدد کروں گی، اس کی نہیں کروں گی، یہ والا پارٹ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپنی طرف سے جتنی مدد ہو سکے گی، جہاں تک ہو سکے گا بتانا، کرنا، پہنچانا، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ مخلص لوگوں سے ہی ہماری ملاقاتیں ہوں، کیونکہ ہم سب اتنی عقل نہیں رکھتے، اللہ نہ کرے کہ اس بات پہ کبھی چیکنگ ہو اور یہ باتیں تو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، سب اللہ پہ ڈالنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی خوب دعائیں ہیں کہ خیر یہ بات جلدی پتہ بھی چل جاتی ہے، معرضین یہ پڑھائی کے لحاظ سے بھی نہیں ہے اور ہر چیز میں ہے، جو جس کے ساتھ سب کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں چیک کر کے اور پھر ان کو اچھے سے یہ کرنا۔ اصل بات یہاں پر کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں ہر ایک کو ایکول بیلنس لے کے چلنا ہے، اور جو کوئی کم اس میں ہے کہ یہ ان کو تو 10 بار بتا چکے ہیں، یہ نہیں سمجھتی ہیں، اب ان کو نہیں بتائیں گے، یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ایسے ہی والا جملہ کر کے نکل جاتے ہیں، ایسی والی کوئی پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ نہ ہوتی ہے، نہ کرے آگے بھی کرنے کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ سدھر جائے، یہ سدھر جائیں، یہ لوگ بدل جائیں، کیوں؟ کیونکہ یہ قبیلے کے سردار تھے،
ایک آدمی اگر ان کا یہ سدھر جاتا ہے اس وقت تو پورا کے پورا قبیلہ انہی کے سرداری کے انڈر میں ہوتا ہے. ان کو ماننا پڑتا ہے کہ سب کے سب ایسے رہیں گے, سب کو اسلام لانا ہے, سب کو یہ کرنا ہے. تو ان کی بھی جو تھی وہ جائز صحیح انسانی لحاظ سے صحیح سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس میں سیکھ دی جا رہی ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے بھی ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف تو واقعی بہت زیادہ, اپنے دوستوں گھر والوں کی طرف جو ہماری توجہ ہے یہ کافی واقعی بہت کم ہے. ہم ایک دن ان کے لیے دعا کرتے ہیں, چلے 10 دن دعا کر لیتے ہوں گے, پھر لیکن ایسے ایزی ہو جاتے ہیں کہ ارے ان کو تو بہت کہا تھا وہ سن ہی نہیں رہی ہے, اور دوسری دلوں میں آنے لگتا ہے دیکھا وہ ایسی نہیں ہے, وہ اچھی نہیں ہے, میں کتنی اچھی ہوں, میں نے شروع کیا تھا میں نے چھوڑا نہیں, بیچ سے شیطانی باتیں, یعنی کہ اتنا یہاں تک کہ تکبر, اپنے کو بڑا سمجھ لینا, وہ تو ایسے یہ ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جبکہ یہاں تو بہت ہی ڈاؤن ہو کے چلنا ہے. اور بالکل اپنے کو کیا تسلی دینی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بہت زیادہ ہلاکت نہیں دکھانی ہے کہ بس اب کسی طرح ان کو لے آئے, کوششوں میں رات دن لگے پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے خوب دعائیں کریں, سچی دعائیں کریں ان کے لیے, اور بات بس پہنچا دینا کہ بھائی کلاسز ہو رہے تھے, آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی, میٹنگس ان کو بھیج دی جوائن کروانے کے لیے, یہ دیکھو میں ہوم ورک میں مدد کر دوں گی, جو مس ہے وہ ٹیچرز بھی بتا لیتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سبھی کچھ آپ نے 10 بار ان کو کہہ لیا اور آ کے بھی وہ چلے گئے, تو بس اب ہلاک نہیں ہوتے رہنا ہے. اور ہاں دعائیں کر لینا ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی قریبی ہو, ہمارے بچے ہی ایسے ہوتے ہیں, کبھی آپ دیکھیں کہ گھر والے شوہر وغیرہ کبھی آپ کتنی کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ اچھا دیکھتا ہوں منع بھی نہیں کرتے, دیکھتا ہوں اور کرتے بھی ہیں تو وہ بس ایسا ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا کہ مس ہو گئی تو کوئی پرواہ نہیں, مل گیا تب بھی کر لیا, نہیں کر مطلب ایک اس طرح کی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو اس پہ تو محنتیں ہم لوگوں کو کرنی ہے. اللہ کرے کہ یہ سیکھیں اچھے سے اور بہت ہی اچھا دین, اللہ کے دین کا کام ہو سکے. تو کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے, اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور جو کوئی آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے, اس بات کا طالب بن کر کہ آپ خیر کی طرف کیوں آیا جلدی سے بات پوچھنے کے لیے, کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسی بات اس کی طرف رکی تھی, اٹکی تھی, اور وہ اس کو معلوم تھا, اس بات کا طلبگار تھا, طالب بن کر یعنی کہ چاہنے والا بن کر کہ آپ خیر کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے, آپ جو ہے وہ اس کو بتا دیں گے اچھی بات, خیر کی طرف اسے لے کے آئیں گے اور اسے واعظ و نصیحت سے نوازیں گے. تو اس کے لیے نصیحتیں اور واعظ بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز میں اگر مناہی ہو, نصیحت, یہ ساری چیزیں سیم ہی چیز ہے, اس کی طرف لے کر آئیں گے. وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ ڈرتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے, جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا. اس میں ایک بات اور بھی ہے, کہاں سے پتہ چل رہا تھا وہ یخشا, اور وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, بھاگتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی تھا. اوپر جو بات گزری مخلصین اور موحدین کی باتیں, تو ہمیں پہلے ایفرٹس کس کے اوپر کرنے ہیں, یہ پوائنٹ ضرور لکھیے اپنے پاس. فرسٹ ایفرٹس کس پر کرنے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں وہ جو کافر اور یہ وہ, ان کو بھی اگر آپ کے سامنے سے کوئی کرسچنس یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو تبلیغ بدعوت دے سکتی ہیں, تو آپ ان کو بھی بیچ میں ایک بات تھوڑی پہنچا دیں. ورنہ پریورٹی یہاں پر دینے کے لیے بات, سب سے مین بات جو ہے وہ آپ کس کو پہل کسے دیں گی, کس کے ساتھ کریں گی, یہ بات گزر رہی ہے نا اتنی ساری آیتوں میں. تو ہم کوشش کریں اپنے قریبی, اپنے گھر والوں کو, آپ کے آگے پیچھے جانے والوں کو, کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہی اس کا, اگر کوئی کینڈل جلتی ہے تو اس کی روشنی کہاں پر پہلے پڑنی چاہیے, کہاں پڑتی ہے, یہ اللہ نے سکھایا ہوا ہے, یعنی ایک سنت ہے, طریقہ ہے کہ قریب کے لوگوں کو پہلے اس کی لائٹ مل جاتی ہے نا. اللہ کرے کہ وہ روشنی, وہ لائٹ, وہ کینڈل بنے ہم سبھی, کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں
اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور خود پھر وہ روشنی بننا شروع ہوں. تو جو خالص نیت کے ساتھ آئے، اللہ کا خوف رکھتا ہو اور ہمارے میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اس میں سے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی پہلی چیز ہم لوگوں کو شرک والوں کے ساتھ روکنے کے لیے کہا گیا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا گناہ کا کام دیکھیں تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسے روکے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیسا ماحول ہے، کیا اگر اس سے کوئی بات اور بگڑے گی یا سن لے گی بات وغیرہ، اس کے لیے بھی الگ الگ وہ ہوتے ہیں کہ کس کس طرح سے آپ اسے روک سکتی ہیں. تو اللہ کرے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں یا جو پہلے مسلمان ہیں، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی اس طرح کے پریشان ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، تو ان کو نصیحتیں کریں. وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ضرور ان کو کہہ رہے یہ تو ہے ہی ہیں اسی طرح کی، ان کو کیا بتائیں گے، بس ہم ان سے کہہ دے رہے ہیں کہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کر لیں. ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ یہ توحید پڑھ رہے ہیں، تو وہ ناراض ہوں گی، ایسا کہاں ہوتا ہے، ویسا کہاں ہوتا ہے، تو ٹال ٹول کے ختم کر دیتے ہیں. نہیں، آپ کے پاس اگر آیا ہے کوئی تو کوشش کریں کہ اس تک حق بات پہنچ جائے. اگر کوئی ایک کی گردن بھی جہنم سے ہماری وجہ سے بچ جائے گی نا، کیونکہ شرک کرنے والا جہنمی ہے. مشرکین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہیں معافی ملے گی. پوری دنیا کے گناہ کر کے آئے گا، معاف کر دیں گے. شرک کرے ہوئے ہوگا، نہیں معاف کریں گے مرنے کے بعد، یہاں تک کہ وہ خود زندگی میں خود سے کام کو چھوڑ کے توبہ کر لے تو ہی اس کی معافی ہے، ورنہ نہیں ہے معافی. تو اگر کوئی ایسا ہے تو میں پکی بات معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں اب ہمیں خود نہیں بتانا ہے کہ یہ مر گئے تھے، یہ شرک کرتے تھے، یہ جہنم میں ہوں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں وہ بدل گئے، توبہ کر لی ہو وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہمیں کسی کے اوپر وہ نہیں لگانا. ہاں، کام ہمیں ضرور معلوم ہے کہ اگر کوئی ایسے سے کام کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اسے روک کر کے اور پوری کوشش کر کے، اگر وہ چھوٹ گیا، جہنم سے بچ گیا، تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گردن بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے انشاءاللہ. تو بہت ہی بڑی فائدے کی چیز ہے کہ کسی ایک کو ہم جو اس طرح سے بھٹکا ہوا ہو، اس کو سیدھے راستے پر لے کر آ جائے. فأنت أنفت لها، جو بھی بات گزری وہ ہوا یخشا والی بات کی، کہ مخلص لوگوں یا اپنے لوگوں میں اور زیادہ ہمیں ایفرٹس کرنے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ لے کر آئیں ان کو. فأنت أنفت لها، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی، اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا. تو یہ ساری باتیں وہ یخشا. فأنت أنفت لها، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو قدر افزائی کی ضرورت ہے، یعنی ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی تو قدر کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ سے ڈر رہے ہوں اور سیکھنا چاہ رہے ہوں، نہ کہ ان سے غفلت اور بے رخی برتنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. دعوت و تکلیف میں چلیں انشاءاللہ یہاں پہ رکنا ہے، تھوڑا سا یہ پڑھ لیں. دعوت و تبلیغ میں عموم یعنی عام باتیں. ان آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا ہے، عموم معنی عام رکھنا ہے، کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، امیر لوگ آ رہے ہیں، ہاں یہ ایسا ویسا، ہاں اپنے حساب سے آپ ایک سبھی کے لیے اچھی سیٹنگ بنا کر کے رکھیں کہ سب یہاں بیٹھیں گے. اور بس اگر کوئی بوڑھے ہیں ان کے لیے چیئر وغیرہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کی کوئی جسمانی تکلیف ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. بچے والے ہیں تو ایسے ہو جائے تو یہاں کر لیں وہاں کر لیں، یہ ساری چیزیں عام ہیں، عام چیز کے ہی اندر آئے گا. لیکن ہم خود کسی کو چوز کر لیں کہ یہ تو نابینا ہے، یہ کیا کر پائے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ جو یہ اچھی انگلش بول رہی ہیں، اچھی اردو جانتی ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، جبکہ وہ خود بیچاری اٹھ کے آئی ہے کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے کرنا ہے. تو یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ اصحاب حیثیت و بے حیثیت، ٹھیک ہے، دونوں کو
حیثیت والے اور بے حیثیت والے، امیر اور غریب، آقا و غلام، چاہے وہ نوکر ہو مالک ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹے اور بڑے، سب کو یکساں حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ مانے سب ایک ساتھ پارٹ کریں، خطاب کیا جائے، یعنی کہ سب کو ایک ساتھ آپ سب کے ساتھ سب میں شریک ہوں، کہ ایسا نہیں کہ بچوں کی طرف توجہ کم دی جا رہی ہے، بڑوں کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے وغیرہ، سب کو ایک جیسی ایکول لکھ کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی حکمت بالغہ، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ہائی لیول کی جو حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے تحت ہدایت سے نوازیں گے۔ ابن کثیر میں یہ جو ہے یہ بات آئے گی۔ جی ابھی تک کا کوئی سوال ہے اس میں؟ پچھلی سورہ میں سے بھی کسی کا کوئی اگر سوال ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کا یہ ایکسرسائز تھی جس کو پچھلی بار ہم لوگوں نے بھی اچھے سینٹینس اس کے بنا لیے تھے، آپ لوگوں نے بھی اگر بنا لیے ہوں۔ بہت زیادہ باہر سے نیا ورڈ لے کے بالکل بھی نہیں آنا ہے، جو ورڈ آپ کے بک کے ہیں وہ ہی ورڈ لے کے سینٹینس بنانے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور بالکل بھی سیم اوپر والے ہی نہیں اتار دینے ہیں نیچے۔ اس سے پہلے آپ نے جتنے ورڈ پڑھے ہوئے ہیں اسی میں سے کچھ نہ کچھ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل باہر سے ورڈ نہیں لیجیے گا، اور جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اتنا سارا اسی کو ریوائز کرتے ہوئے یہاں پر سے انشاءاللہ جملے بنائیے گا۔ جی ہاں، یہ سب یاد ہونے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ خوب آپ سبھی کے ذہن کو کھول دے، اور جتنا آپ دیکھ رہی ہیں عربی لینگویج کے لحاظ سے آپ پڑھیں گی قرآن میں اتنی زیادہ انشاءاللہ، قرآن، حدیث، خطبہ، دعائیں۔ عربی سیکھنے سے کہ ہمیں جو ایک فائدہ ملا تھا، بہت ہی زیادہ فائدہ اس سے ہوا کہ دعائیں بہت جلدی ماشاءاللہ سمجھ میں آ جاتی تھی، اس وجہ سے ایک دو دفعہ دیکھنے پڑھنے سے اچھا یہ ایسے پڑھا جاتا ہے، یہ کرا جاتا ہے، سبحان اللہ بہت ہی اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں۔ لیسن 10، من انت، من انتا، آپ کون ہیں؟ ہوا یو، انا طالب بالجامعہ۔ تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جیسے کہ انگلش میں بھی سیم رول ہوتا ہے کہ اس میں یہی ہی لگتا ہے، اس میں اباؤٹ ہی لگاتے ہیں، اس میں ود ہی لگاتے ہیں، اس میں یہی لگتا ہے۔ اسی طرح عربی کے بھی کچھ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ یہی ورڈ لگتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بی جامعہ، میں جامعہ میں طالب ہوں، یا جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، جامعہ میں پڑھتا ہوں، ایسی بات آئے گی بی کے ساتھ انشاءاللہ۔ انا طالب بالجامعہ، یہ چیز آپ انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں تو پھر یاد کرنے والی یا یوز جب آپ جتنا یوز کریں گے سمجھ میں آتی جائیں گی، کم سے کم آپ کو میننگ پتہ چل رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب پتہ ہے، وہی انشاءاللہ ابھی جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ عربی لکھی ہو اور آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں۔ سیکنڈ پارٹ آئے گا کہ اردو لکھی ہو اور آپ اس کے عربی بنا لے جائیں، وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ اس کی میننگ سمجھ لے جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ انت طالب جدید، کیا تم نیو اسٹوڈنٹ ہو؟ نعم انا طالب جدید، یہ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو صفہ موصوف سب ایک ساتھ سمجھ میں آتا رہے۔ یہاں پر انا خبر ہے، مبتدا ہے، اور طالب یہ خبر ہے۔ اب خبر میں بھی دو باتیں ہیں، صفہ موصوف، وہ الحمدللہ یہاں پر حامد، من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من الہند، میں ہند سے ہوں یعنی انڈیا۔ مسمک، یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ اور حرف مد جو ہے یہ سب ڈراپ ہو جاتے ہیں، یہ دو ساکن بیچ میں آئے ہیں، ان کا رول التقاء ساکنین کہلاتا ہے، یعنی حرف مد کے بعد اگر اس طرح سے آگے آتا ہے تو ہمیں معلوم ہے یہاں آ کے ملاتے ہیں۔
اگر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگے ہوں، یہاں پہ پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تبھی بھی آپ تمہارا نام کیا ہے، ماں اسم کا نہیں کہیں گی، اسم جو ہے وہ ہمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، صرف اتنا سا بن گیا مسمک. آپ کو ڈکٹیشن بھی بولا جاتا ہے تو اس میں ٹیچر بولتی ہیں لکھیں مسمک، تو پھر اب ہمیں پورا معلوم ہونا چاہیے ماں اسمک کا لکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو ایسے ہی پڑھنا سیکھیں جیسا یہ ہے. مسمو کا یہ اگر آپ کب کہیں گے جب یہاں نہیں رکیں گے تو مسمو. اسمی محمد، اسم مانے نام، یا میرے لیے ہوتا ہے میرا نام محمد ہے. ومن هذا الفتى، فتى ینگ لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے. هذا الفتى الذي، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ التقاء ساکنین کیسے ڈراپ ہو رہے ہیں، دو ساکنین، ساکن ایک ساکنین دو ساکن آ جائیں تو کیسے وہ دو ساکن آ جائیں اسے کہتے ہیں التقاء، ملاقات ہونا دو ساکنوں کا، یا ایک ساتھ ساکن دو آ جائیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم فتى الذی کہیں گے. ومن هذا الفتى الذی معك، اور یہ ینگ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے. ہوا زمیلی، زمیل کہتے ہیں دوست کو، یا یہ ہمارا جو بس کلاس میٹ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا زمیلی، یہ میرا دوست ہے. اہو ایضاً من الہند، ایضاً معنی ہوتا ہے بھی. ہوا کیا یہ بھی ہند سے ہے، لا ہوا من الیابان، نہیں وہ جاپان سے ہے. یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا، یہاں دیکھیں انہوں نے نون کے اوپر ابھی نہیں لکھنا شروع کر رہے ہیں کہ من تھا یہ، لیکن یہ اصل میں کیا ہو جائے گا، دو ساکن، یہاں پہ نون ساکن ہے پھر سے لام ساکن ہے تو اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے اور اسے ہم پڑھتے ہیں من الہند. اب یہاں پہ نہیں لکھا ہو اور آپ ایسے پڑھ لیں من ہند یا من الہند، غلط ہے. آپ پڑھیں گی اہو ایضاً من الہند. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے فتحہ ڈال کے بھی دکھایا ہوا من الیابان، وہ یابان سے. مسمہ ہو، اس کا نام کیا ہے، اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے. ما لغتک یا محمد، تمہاری لینگویج کیا ہے محمد، اے محمد. اچھا یا ندا کے ساتھ آپ دیکھیں گی کہ ایک لگ جاتا ہے، ابھی یہ انشاءاللہ رول آئے گا. یا ندا مانے آواز دینا ہوتا ہے، پکارنا. پکارنے کے لیے جو یا یوز کی جاتی ہے اس کے ساتھ تنوین نہیں آتی، یہ رول ہے، لکھ لیں یہیں پہ. تو چینج ہو جاتا ہے ایک حرکت. ما لغتو کا، لغہ تا مربوطہ جو تھا، گول تا جو تھا وہ بیچ میں پھٹ کے پورا تا بن جاتا ہے. تو لغتو کا، تمہاری لینگویج کون سی ہے محمد. لغتی، میری لینگویج، الاردیہ، اردو ہے. تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے، لغت الاردیہ. اہی لغت سہلۃ، کیا یہ آسان لغت ہے. نعم ہی، یہ غلط لگا ہوا ہے، اس کو نیچے لگائیے گا. ہی لغت سہلۃ، یہ آسان زبان ہے. وحمزہ، ما لغتہ، اس کی لینگویج کیا ہے. اور حمزہ، اس کی لینگویج کیا ہے. لغتہ الیابانیہ، جاپان کا ہے تو جاپانیہ، یابانیہ. وہی لغت صعبہ، اور وہ مشکل لینگویج ہے. این ابوک یا محمد، ابو مانے فادر کا تمہارے، یا محمدو، اوکے محمدو نہیں کہیں گے. تمہارے پاپا کہاں ہیں یا محمد. ابھی میرے پاپا فل کویت، کویت میں ہے میرے پاپا. جی اریج. میم محمد میں صعبہ مطلب کیا ہوا، میننگ اس کا. جی محمد میں صعبہ، جی صعب مانے مشکل ہوتا ہے، سہل کا اپوزٹ ہے. وہ جو وہ لکھا ہے نا لغت الیابانیہ، وہی ہے لغت، پھر آگے وہ جو صعبیہ، مشکل. مشکل. یابان کی جو لینگویج ہے وہ مشکل ہے. انہوں نے پوچھا تھا نا تمہاری لینگویج کیسی ہے،
جی سہل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں اردو تو سہل ہے، لیکن حمزہ، انہوں نے پوچھا حمزہ اور حمزہ کی زبان کیسی ہے، اس کی لغت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حمزہ جو ہے وہ یابانیہ میں بات کرتا ہے، اور یہ لغت جو ہے وہ مشکل لغت ہے۔ ابھی فی الکویت، میرے پاپا کویت میں ہیں، وہ طبیب شہیر، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ وَأَيْنَ أُمُّكَ، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ہی أيضاً فی الکویت مع ابی، ہی أيضاً فی الکویت مع ابی، وہ بھی کویت میں ہیں ابی کے، میرے پاپا کے ساتھ۔ ہی مدرسۃ ہناک، وہ وہاں ٹیچر ہیں۔ یہ سینٹینس پھر سے ریپیٹ کر دیے۔ ہی ایدن فی الکویت، وہ بھی کویت میں ہیں، مع مانے with، ابھی میرے پاپا کے ساتھ ہیں۔ ہی مدرسہ، وہ ٹیچر ہیں، ہناک دیر، وہ وہاں ٹیچر ہیں۔ چلیں یہیں تک روکیں گے، کل پھر اسے ریپیٹ کریں گے، اس کو پڑھنا سیکھیے گا انشاءاللہ۔ نیچے جو یہاں اس کے بارے میں دیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر تو کچھ نہیں دیا ہوا ہے، اس کے اینڈ میں دیا ہوگا یہ کا، ہو، ہا، یا، اتنے انہیں ایڈ کر کے یہاں پر بتائے ہیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ۔ کتابوں ہو، کتابوں کا، اخن، یہ بھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا۔ دیکھیے گا جو آج آپ لوگ نے پڑھا ہے اس کے لحاظ سے کوئی نصیحت ہے یا کوئی پوائنٹ ٹو ریممبر یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔